وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی کے اندر کوئی نبی مگر یہ کہ پکڑ لیا ہم نے ان بستی والوں کو سختی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس بستی کے اندر جو نبی بھیجتا ہوں تو اس بستی کے اندر رہنے والے جتنی دیر تک اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی گستاخی بے ادبی نہیں کرتے اتنی دیر تک میرا عذاب ان پر نہیں آتا۔ میرا عذاب ان پر تب آتا ہے جب وہ بستی والے میرے نبی کی بے ادبی اور بے حرمتی اور گستاخی اور تکذیب کرتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ آیات بینات کے اندر چند انبیاء علیہم السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر فرمایا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو جن بستیوں کے اندر ان نبیوں کو بھیجا تھا ان بستیوں کے اندر رہنے والوں نے ان نبیوں کی بے ادبی بھی کی تھی، مخالفت بھی کی تھی، تکذیب بھی کی تھی، گستاخی بھی کی تھی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب بھیجے تھے۔ تو میں ان کو سختی کے ساتھ پکڑ لیتا ہوں۔ سختی سے مراد قحط سالی ہے، اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیتا ہوں، تکلیف سے مراد بیماری ہے۔ یعنی میں ان کے اوپر قحط سالی بھی بھیجتا ہوں اور ان کو مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا بھی کر دیتا ہوں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ آئندہ کے لیے ہم نہیں کرتے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر ہم نے جب ان کو دیکھا کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر اور بڑھ گئے ہیں تو ہم نے ان کو مہلت دیتے ہوئے، ان کو ڈھیل دیتے ہوئے، ان کو دنیا کے اندر بجائے تکلیف دینے کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو راحت دے دی، آسائش کے ساتھ ان کو مالا مال کر دیا، حتیٰ افو، یہاں تک کہ وہ خوب پھولے اور پھلے، وقالو، اور انہوں نے کہا قد مسا آباءنا الضراء والسراء، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارے اوپر تکلیفیں آئی ہیں یا ہمارے اوپر آسانیاں آئی ہیں تو یہ نئی بات نہیں، یہ تو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا کے اوپر بھی تکلیفیں آتی رہیں اور آسانیاں آتی رہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، جب انہوں نے ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، اچانک ہم نے ان کی گرفت فرمائی، اچانک ان کے اوپر عذاب بھیج دیا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ عذاب کہاں سے آ گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور ڈرتے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے کفار اگر ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، لوط علیہ السلام کی قوم کے کفار اگر ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کفار اگر ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کے کفار اگر ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ضرور ہم ان کے اوپر
زمینوں آسمانوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر یہ قومیں اپنے اپنے وقت کے نبیوں پر ایمان لے آتی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی تو ہم ان کے اوپر مزید آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی آسمان سے بارشیں برساتے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجتے، اور زمین سے طرح طرح کے پھل فروٹ اور طرح طرح کے اناج ان کے لیے اگاتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی تھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کی گرفت فرمائی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ انہوں نے جو کرتوتیں کی تھیں، اللہ کے نبیوں کی بے ادبی اور گستاخی کی تھی، اس کی وجہ سے ہم نے ان کی گرفت فرمائی۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا یہ بستی والے بے خوف ہو چکے ہیں، بے نیاز ہو چکے ہیں؟ أَن يَأْتِيَهُمْ، کہ آ جائے ان کے پاس باسنا، ہمارا عذاب، کیا ہمارا عذاب جو ان کے اوپر آنا ہے، جس کا امکان ہے، کیا وہ اس عذاب سے بے نیاز اور بے خوف ہو چکے ہیں؟ اور میرا عذاب جو ہے وہ آ سکتا ہے کب؟ بیاتن، راتوں رات، وہم نائمون، اور جب کہ وہ سوئے ہوئے ہوں، ان کی نیند کے دوران ان کے اوپر ہمارا عذاب آ سکتا ہے، تو کیا وہ ہمارے عذاب سے بے نیاز اور بے خوف ہو چکے ہیں؟ آمن اہل القریٰ، کیا یہ بستی والے بے نیاز اور بے خوف ہو چکے ہیں؟ ان یاتیہم باسنا ضحی، کہ ان کے پاس ہمارا عذاب چاشت کے وقت بھی آ سکتا ہے۔ چاشت وہ وقت ہے دن کا جب سورج خوب بلند ہو جاتا ہے، تقریباً کوئی 8، 9، 10 بجے کا ٹائم جب ہوتا ہے، اشراق کا ٹائم جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر چاشت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس ٹائم میں ایک نفلی نماز پڑھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں نماز چاشت۔ تو ہمارا عذاب ان کے اوپر چاشت کے وقت بھی آ سکتا ہے، راتوں رات بھی آ سکتا ہے۔ اگر راتوں رات آئے تو ان کی نیند کے دوران، اگر چاشت کے وقت آئے تو جب کہ وہ کھیل اور کود رہے ہوں، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جب کہ وہ کھیل اور تماشے کے اندر خوب دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں، تو ان کے اوپر ہمارا عذاب آ سکتا ہے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ لوگ، یہ بستیوں والے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے نیاز اور بے خوف ہو چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے ذریعے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے؟ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ، تو نہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے کوئی بے خوف ہوتا، إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، سوائے اس قوم کے جو گھاٹا پانے والی قوم ہے، جو نقصان اٹھانے والی قوم ہے، اس قوم کے سوا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف اور بے نیاز نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف ہر وقت اپنے دل میں پیدا کر کے رکھنا چاہیے۔ اولم یہدی للذین، کیا ان لوگوں کے اوپر اس حقیقت کو واضح نہیں کیا گیا، یعنی ان لوگوں نے ہدایت نہیں حاصل کی، یرثون الارض، جو زمین کے اندر زمین کے وارث بن گئے تھے، من بعد اہلہا، اس زمین کے اصلی مالکوں کی تباہی اور بربادی کے بعد، یعنی قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود، قوم نوح اور قوم شعیب وغیرہ، یہ قومیں جب تباہ و برباد ہو چکی تھیں تو ان کی جگہ پر یہ دوسرے کفار جب آئے تھے، یعنی کفار مکہ، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کفار مکہ جو ہے یہ ان کے اوپر ابھی حقیقت واضح نہیں ہوئی کہ جو اب یہ زمین کے وارث ہیں، ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد، یعنی پہلی سارکش اور کافر اور ضدی اور ہٹ درم قومیں جو تھیں، وہ اس زمین کی مالک تھیں جو تباہ و برباد ہو چکی ہیں، تو کیا ان کے اوپر ابھی یہ حقیقت واضح نہیں ہوئی؟
اللو نشاء کہ اگر ہم چاہیں اصبناہم بذنوبہم تو ان کو بھی ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے مصیبت کے اندر، سزا کے اندر، عذاب کے اندر مبتلا کر سکتے ہیں۔ جس طرح یہ اے میرے حبیب علیہ السلام تیری بے ادبی کرتے ہیں، تیری تکذیب کرتے ہیں، تو پہلی قوموں کی طرح میں ان کو بھی عذاب کے اندر مبتلا کر سکتا ہوں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم ان کے دلوں کے اوپر مہر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو کیا یہ سنتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ یہ وہ بستیاں ہیں، نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا جس کے قصے، جن کے حالات ہم اے حبیب علیہ السلام آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ اور بے شک ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے، یعنی قوم عاد کے رسول، قوم سمود کے رسول، قوم نوح کے رسول، قوم شعیب کے رسول، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے بالبینات کھلی اور واضح نشانیاں لے کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ظاہر ہوتے تھے اور اللہ کے نبیوں کے معجزات ظاہر ہوتے تھے، لیکن پھر بھی وہ نہیں ماننے تھے۔ فما کانوا لیؤمنوا پھر بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بما کذبوا جبکہ من قبلو جبکہ وہ اس سے پہلے ان کو جھٹلا چکے تھے، اب وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر جب کہ وہ جھٹلا چکے تھے اپنے نبیوں کو، تو قیامت کے دن پھر ان کو کیسے مانیں گے اور کس منہ سے ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار کریں گے؟ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں کے اوپر، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ ماننے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد اور ہم نے ان کو اکثریت کے حساب سے دیکھا کہ وہ بد عہد لوگ تھے، یعنی وعدہ خلاف لوگ تھے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور ان کے اکثر لوگ یعنی کافروں کے اکثر لوگ جو تھے وہ نافرمان تھے اور حکم عدول تھے، یعنی وہ اللہ کے نبیوں کا کہنا نہیں مانتے تھے۔ اکثر لوگ جو تھے وہ نافرمان ہی رہتے تھے۔ جن کی قسمت میں ایمان روز ازل سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے لکھا تھا، وہ اپنے وقت کے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ پھر ان کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد، حضرت ہود علیہ السلام کے بعد، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، یعنی معجزات دے کر ان کو بھیجا الی فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، اس کی جماعتوں کی طرف ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر بھیجا۔ فظلموا بہا تو فرعون نے اور فرعون کے چیلوں چمچوں نے اور اس کے سرداروں نے یعنی اس کے وزیروں مشیروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے ساتھ ظلم کیا تھا، یعنی ان معجزات کی بے ادبی کی اور ان کی تکذیب کی، جادوگر کہہ کے نہ ماننے سے انکار کر دیا۔ فانظر تو اے میرے حبیب علیہ السلام آپ دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین ان فسادیوں کا ہم نے پھر کیسا انجام کیا تھا، یعنی ان کو پھر کیسا نتیجہ دکھایا تھا۔ وقال موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون کے پاس آ کر، یا فرعون اے فرعون لعنت اللہ علیک تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اے فرعون انی رسول من رب العالمین بے شک میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر تیرے پاس آیا ہوں، مجھے خدا کی ذات بابرکات نے رسالت کا تاج پہنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ حقیق علی ان اور میرے لیے یہ ضروری بات ہے، یعنی مجھ پر واجب ہے،
کہ لا اقولو علی اللہ الا الحق، کہ میں کوئی بھی بات نہ کروں، جو بھی بات کروں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کروں جو خدا تعالیٰ کے شان کے لائق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں حق بات کروں، خدا کا پیغام تجھے پہنچاؤں جو خدا تعالیٰ کی ذات نے مجھ پر نازل کیا ہے، یہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام تجھے پہنچا دوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، جیسا کہ تو جھوٹا خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو خدا نہیں بلکہ تو خدا کا بندہ ہے، تو معبود نہیں تو عابد ہے، تو مسجود نہیں تو ساجد ہے، تو حاکم نہیں تو محکوم ہے، تو رازق نہیں تو مرزوق ہے، تو رب نہیں تو مربوب ہے، لہٰذا اپنے اس موقف سے دستبردار ہو جا، تیرے لیے یہ بہتر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام فرعون کو پہنچایا، قد جئتکم بینۃ من ربکم، اور فرمایا بے شک میں تیرے پاس آیا ہوں اللہ تعالیٰ سے روشن دلیل لے کر خدا کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، تو جن بنی اسرائیلیوں کو تو نے قید کیا ہوا ہے ان کو چھوڑ دے اور میرے ساتھ بھیج دے، اور ان سے تو کام لیتا ہے، ان کو نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے، لہٰذا ان کو چھوڑ دو اور میرے ساتھ ان کو بھیج دو۔ یعنی قوم بنی اسرائیل کے جو لوگ فرعون نے قید کیے ہوئے تھے، اپنے غلام بنائے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے اور میرے ساتھ بھیج دے۔ قالا، تو فرعون نے آگے سے جواب دیا، ان کنتا جئت بآیۃ، اگر تو کوئی نشانی لے کے آیا ہے اے موسیٰ، اگر تو کوئی نشانی لے کے آیا ہے، فاتی بہا، تو وہ دکھاؤ، وہ ظاہر کرو نشانی، کوئی معجزہ تو لے کے آیا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس معجزے کو ظاہر کرو، وہ معجزہ مجھے دکھاؤ۔ ان کنت من الصادقین، اے موسیٰ علیہ السلام اگر تم سچوں میں سے ہو تو وہ معجزہ مجھے دکھاؤ۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین کے اوپر ڈال دیا۔ جب اپنا عصا، اپنا ڈنڈا، اپنا سوٹا زمین کے اوپر ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو وہ جو ڈنڈا تھا وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو فرعون نے جب دیکھا یہ تو بہت بڑا اژدہا بن گیا ہے، اور پھر دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دکھایا، وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گریبان کے اندر ڈالا اور ڈال کر باہر نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، تو وہ جو ہاتھ مبارک تھا وہ چمکتا ہوا باہر نکلا تھا، تو آپ کا ہاتھ جو تھا وہ چمک رہا تھا، کن کے لیے؟ للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دکھائے، ایک تو اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور دوسرا معجزہ آپ نے یہ دکھایا کہ اپنا ہاتھ مبارک اپنے گریبان میں ڈالا تو باہر نکالا تو وہ چمک رہا تھا۔ تو فرعون اس کے باوجود بھی نہ مانا، آگے سے اس نے بحث مباحثہ شروع کر دیا، اور اس بحث کا ذکر اگلی چند آیات بینات کے اندر ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، وہ انشاءاللہ تعالی کل بیان کی جائیں گی۔